بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو ہے اس کا تعلق فیصلوں سے ہے، جو فیصلے ہم روز کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک زندگی باقی ہے۔ ماضی کے فیصلوں نے آج کو شکل دی ہے، اور آج جو ہم فیصلے کریں گے وہ مستقبل میں ان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور فیصلے جو ہیں اطمینان کن اس وقت ہوتے ہیں جب ہماری اقدار واضح ہوں، جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جو ہماری ترجیحات کا حصہ ہیں۔ اور اگر ہماری اقدار میں گڈ مڈ ہے، ہم واضح نہیں ہیں، تو پھر عموماً ہم فیصلے کر تو لیتے ہیں لیکن بے اطمینانی کا شکار بھی رہتے ہیں۔ تو دعوت کس بات کو ہے کہ ہم حالات جیسے بھی ہوں اپنے اقدار کو بالکل واضح طور پہ سمجھیں بھی، اختیار کریں اگر ضرورت ہے، اور ان کو منتقل کریں اپنی شخصیت کے اندر، تاکہ ہم ان کی بنیاد پر جب بھی کسی بھی مسئلے کا سامنا کر رہے ہوں، جو بھی دشواری ہو، اس میں فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مکمل اطلاع تو کبھی ہوگی نہیں، تو آپ کو عموماً فیصلہ کرنا بھی ہے لیکن ٹال مٹول سے بچنا ہے۔ تو فرض کریں آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا ایک شاگرد آتا ہے اور وہ آپ سے گزارش کرتا ہے کہ سر مجھے لون چاہیے، اور آپ کہتے ہیں اپنی درخواست میرے ساتھ چھوڑ دو اور میں اس پہ غور کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ اچھا، اب وہ بھی لٹکا ہوا ہے کہ آپ کب بتائیں گے، اور آپ نے بھی کوئی عہد نہیں کیا کہ کس تاریخ تک آپ اپنے تجزیے کو کر کے اس کو فیصلہ سنائیں گے۔ تو یہ غیر یقینی کا عالم ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی معاملہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں تو اس پہ فیصلہ ضرور سنا دیں، اور فیصلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تم میرے ساتھ چھوڑ دو، اگلے ہفتے بدھ کے دن میں دوپہر سے پہلے پہلے تمہیں اپنا اس موضوع پہ فیصلہ سنا دوں گا۔ جب آپ اس انداز سے ایک وقت تعین کر لیتے ہیں اور پیمانہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر دوسرا بھی اطمینان میں آ جاتا ہے کہ چلو اس وقت تک انتظار کرتے ہیں۔ اب جب آپ فیصلہ سنائیں گے، وہ اس کو پسند ہو نہ ہو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن فیصلہ ضرور کرنا ہے۔ اور فیصلے کے دوران یہ بھی سوچیں کہ سادے فیصلے تو ٹھیک ہے آپ نے خود سے کر لیے، لیکن عموماً پیچیدہ معاملات میں شراکت بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا زاویہ شاید مکمل نہ ہو جو کہ آپ کو ایک بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دے۔ تو شراکت اور مشاورت اور ایک دوسرے سے رائے لینا بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ فیصلہ ہو آپ ہی کا، یہ بڑا ضروری ہے۔ فیصلہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی، اور جب آپ اپنے اقدار پہ جیتے ہیں تو اس کا ایک انعام جو آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ رات کو جو نیند کریں گے بڑے آرام کی ہوگی، کیونکہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ نے اپنی ترجیحات کو پامال نہیں کیا بلکہ ان پہ آپ جیے۔ بے شک آپ نے دشواری کو گلے لگایا، لیکن وہ دشواری کچھ بھی نہیں ہے جو اطمینان آپ کو ملتا ہے جب آپ اپنی اقدار پہ جیتے ہیں۔ تو کوئی فیصلہ مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بہترین فیصلہ ہے، بھی غلطی ہو گئی، آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا، مشاورت بھی کی تھی، لیکن انجام اس کا صحیح نہیں نکل رہا، تو فوری طور پہ آپ اعتراف کر لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ اس فیصلے کو باقاعدہ ریویو کر کے دوبارہ ایک فیصلہ کر لیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ جب آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک خود اعتماد شخصیت ہیں اور باوقار شخصیت ہیں۔ اس سے ہم لوگ اکثر کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار اس نے غلطی کر دی، انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا۔ تو کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے سے آر نہ محسوس کریں، بیان کر دیں، بتا دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ کیونکہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ دفعہ آپ کو اپنے فیصلوں کو ریویو نہ کرنا پڑے۔ عموماً فیصلے جو کیے ہیں ان پہ اٹل رہیں، لیکن واقعی جہاں پر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ پہلو رہ گیا تھا جس کی روشنی میں نے یہ ازیوم کر کے فیصلہ کیا ہے، تو اس کو آپ چینج کر دیں۔ تو یہ چند خیالات تھے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ کے آج کے فیصلے، ہر لمحے کے فیصلے
آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو آپ جو بھی فیصلہ کریں اپنے اقدار کو سامنے رکھیں، جس میں فیملی بھی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کا کریئر بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ کی معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی آپ کے اقدار ہیں پہلے تو ان کا تعین کر کے اور پھر ان پہ مکمل طور پہ جینا شروع کریں، اور دیکھیے گا کہ آپ کو نہ صرف سوچ میں صفائی اور ہلکا پن محسوس ہوگا، لیکن جو بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے گا، خواہ وہ ایکیڈیمک چوائسیز ہیں کہ جس میں آپ ماسٹرز MBA میں کریں، یا آپ انجینئرنگ میں یا مارکیٹنگ میں، جو بھی آپ نے انتخاب کیا ہے سبجیکٹ، وہ آپ اپنی ویلیوز کی روشنی میں انتخاب کریں۔ جو بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس بندے کو رکھنا ہے یا فارغ کرنا ہے، وہ اپنے اقدار میں رہ کے کریں، اور اقدار میں ایک چیز ہمیشہ بٹھا لیں، اور وہ ہے رسپیکٹ، یعنی خود کی اور دوسروں کی۔ آپ احترام کے دائرے سے باہر ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوگا، اور سچائی بھی ایک ایسی قدر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم اگر سچائی میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی رسپیکٹ کے دامن کو بھی نہیں بھولنا، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا، اور ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کے نہ منہ سے نہ ہاتھ سے کسی کو بھی نقصان ہوگا یا دل آزاری ہوگی۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، فیصلے کریں اور بڑے اعتماد کے ساتھ فیصلے کریں اپنے اقدار میں رہ کر، اور اگر اقدار واضح نہیں ہے تو ان کو واضح کر لیں، اور اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ پہ بے شمار وسائل ملیں گے کہ ویلیوز کا تعین کیسے ہوتا ہے، اور جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں نہ صرف ایک مؤثر پہلو ابھر کے سامنے آئے گا، لیکن آپ کے گرد جو لوگ ہیں وہ بھی کافی حد تک آپ کے ساتھ اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کس حکمت عملی کا سہارا لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان باتوں پہ غور کریں اور اپنی زندگی بہتر بنائیں۔